ظاہر ہے ایک طرف حکومت کی تو یہی پوزیشن ہوگی جو ان کے ترجمان کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن خود وزیر خزانہ کیا بتا رہے ہیں ذرا وہ سنیے۔ انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے، پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے۔ وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو کر سکے۔ وہ ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اس طرح کی 3 4 5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی اور ہم نے کہا نہیں، آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ جی صابر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کریں گے اس کے اندر۔ صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی چوئی صاحب، وہ مزمل صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، ساتھ میں آپ ابھی شوکت ترین صاحب کی بات سن رہے ہیں کہ وہاں سے ڈیمانڈز تو ہیں لیکن جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں حکومت کر رہی ہوگی، لیکن آپ کے خیال میں کیا بالکل ہی اس خبر میں کوئی وزن نہیں ہوگا کہ پی ایم آفس کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس سارے پروسیس پہ؟ اگر ان کی ریزرویشنز ہے اور وزیر اعظم نے کوئی اپنے گھر اچار پانا ہے اسٹیٹ بینک کا یا کسی کا، تو وہ پھر اس کو وہی تو پیش کر رہے ہیں بینک اسٹیٹ بینک کے بارے میں اپنی قانون سازی کے لیے، تو وہ اس میں واپس کر لے، امینڈمنٹ کر لے اگر وہ ان کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ جہاں تک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ سارا لیکن چوئی صاحب پہلے کئی ایسے قوانین انکلوڈنگ اپوزیشن کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا پاکستان کے مفاد میں ہے، لہذا یہ کڑوا گھونٹ جو ہے پینا چاہیے۔ چوئی صاحب اپوزیشن تو چھڑیاں کہاڑیاں لے کے باہر نکلی تھی۔ سر ایک طرف کرتے ہیں نا اپوزیشن کو، ابھی وہ ان کا تو کام وہ لگے رہیں گے، لیکن گورنمنٹ کا یہ بتائیں چوئی صاحب کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 2-3 مرحلے ایسے آئے کہ جہاں حکومت نے فیصلے کیے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے وہ فیصلے ریورس کروائے کہ جی نہیں، پبلک انٹرسٹ میں ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب جو 5 روپے پیٹرول پہ بڑھائے ہیں پرسوں، تو ساتھ میں ان لوگوں نے ترجمان تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے ہی حق میں نہیں تھے کہ 15 دن پہلے 4 روپے کم کیے جاتے، لیکن چونکہ وزیر اعظم کا اصرار تھا تو یہ ہونا چاہیے۔ او جی ڈی سی ایل کو، اوگرا کو، ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کریں 15 ڈیز پہ نہیں بلکہ 30 ڈیز پہ ریویو کریں پرائسز کو۔ سو اس طرح کے اور کئی فیصلے ایسے ہوئے ہیں، کئی بلز ایسے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت نے بعد میں واپس لینے کی کوشش کی ہے کہ چلو اس میں امینڈمنٹ کر دو گے، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل۔ جی صابر صاحب، آپ نے شوکت ترین صاحب کی گفتگو سنی ہے؟ جی بالکل سنی۔ جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہم نے منع کر دیا۔ ذرا دوبارہ سنوا دیتے ہیں تاکہ پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے، پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے۔ وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو کر سکے۔ وہ ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اس طرح کی 3 4 5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی اور ہم نے کہا نہیں، آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ اور آگے کیا کہا ذرا سنیے۔ یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ سمپل جو ہے، یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا، اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی۔ اچھا، اب یہ تو انہوں نے کہا کہ ختم کر دیں گے، لیکن اگلی بات انہوں نے کہا کہ جو رویہ تھا، کیونکہ اسی پہ تو بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ پاکستان کے ساتھ $1.5 بلین کے اوپر بڑا مختلف ہے، اور کیوں ہے اس پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو دوسری ٹگ آف وارز اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کہا شوکت ترین صاحب نے، اس پہ سنیے۔ ایک تو آئی ایم ایف کا ویسے رویہ ہمارے پاس سخت، اور جیو پولیٹیکل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے کیا ہوا ہے، اور افغانستان کے بعد کیا ہوا۔ پچھلے یہ مارچ میں پیسے لے چکے ہیں ان سے، کئی چیزیں کہہ کے کہ یہ ہم کریں گے۔ 2008-9 میں میں نے آئی ایم ایف پروگرام کیا تھا، دیٹ واز اے کیک واک ورسز دس۔ صابر صاحب سر بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شوکت کریم صاحب بتا رہے ہیں چیزیں، تو اس سے تو ایک اور بھی الارمنگ چیز ہے، وہ یہ کہ کس حد تک آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو انٹروین کر رہا ہے۔
اور کس طریقے سے وہ ایک ایک چیز وہ آپ کی لیجسلیشن کروا رہا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری پارلیمان جو ہے وہ ہوسٹیج ہے, ڈکٹیٹ کر رہے وہ ہیں. بنی ہوئی ہیں جی, یرغمال بنی ہوئی ہے پوری کی پوری پارلیمان, پوری کی پوری گورنمنٹ, پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی. ان کو وہ وہاں سے ایجنڈا دے رہے ہیں. آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, اور پھر وے آف مانگا جا رہا ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو پوچھے نا. تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں, اور یہ سب کچھ آپ جسٹ ایک 1.5 بلین ڈالر کے لیے, $1.5 ارب کے لیے کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں یہ جو شوکت کریم صاحب نے بتائی ہیں, اس سے کہیں زیادہ چیزیں خراب ہیں, اس سے کہیں زیادہ مداخلت اور انوالومنٹ بڑھ گئی ہے. تو پھر سر یہ جو 1.5 بلین ڈالر دینے والا اسٹیٹ آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف اگر اتنا ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اتنی ریسٹرکشنز پاکستان پہ لگا رہا ہے, اگر کیا بلکہ یقیناً لگا رہا ہے, تو پھر تو جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, جو ان کو جیو پولیٹیکل سچویشن فائنانس منسٹر خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سی پیک سے نکلیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ چائنا کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ افغانستان میں جو کچھ انہوں نے مانگا وہ ہم نے نہیں دیا, وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کو چھوڑ دیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کر رہے ہیں. فیٹف میں آپ کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہے. افغانستان میں شکست ہوئی پچھلے, میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں کا جو سب سے بڑا سرنڈر ہوا وہ سال 2021 میں ہوا, وہ ابھی تک زخم کھولتا ہے. اور امریکیوں کو, میں آپ کو بتا دوں, امریکیوں کو ایک اور مسئلہ بھی ہے. امریکیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران, اب میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, کہ وہ ہمیں سر عام لتاڑتے ہیں, اور وہ گفتگو جو کہ بند کمروں میں ہونی چاہیے اور سفارتی ذریعوں سے ہونی چاہیے, وہ گفتگو وزیر اعظم صاحب پبلکلی یا میڈیا میں کر دیتے ہیں, میڈیا میں کرتے ہیں, پبلکلی کرتے ہیں, میڈیا میں بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پبلکلی آ کے جلسے جلوسوں میں جب خطاب کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس سے ہماری جو سپریمیسی تو وہ ہو ہی گئی ہے, ہم امبیرس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری چیزیں, تو اس کا پھر انہوں نے آپ کو ایک اور گفتگو اگر ہم چلا چکے ہیں اپنے پروگرام میں, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ گئی تھی امریکہ, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشورنس دی تھی کہ آپ کا نام نیکسٹ میٹنگ میں فیٹف سے نکل جائے گا. لیکن اس کے بعد جب ہمارے اپنے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی یہ بتاتا, وزیر خزانہ کہہ رہا ہوں, وزیر خارجہ شوکت شاہ محمود قریشی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو احکامات تھے وہ ہوا میں اڑ گئے, اور دوبارہ ان کو ڈی بریف کیا گیا. پھر اکنامک فورم پہ بات ہوئی, وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ان کی ٹیم کو دوبارہ پھر یاد کروایا پاکستان کے پرائم منسٹر نے, تو تب بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں, اور ہم جو دوسری طرف جا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی طرف, وہ نکلیں, وہاں سے نکلیں. تو یہ ساری معاملات جڑے ہوئے ہیں, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو سر اگر اتنی جی کمپلیٹ کر لیں پھر میں بریک لوں. ان کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو ہم ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, تو پھر اس کے باوجود کیوں پھر آؤٹ آف دا باکس کوئی اور حل نہیں نکالا جاتا. مہنگائی پہلے بھی بہت ہے, عوام پہلے بھی کون سا ادھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں پچھلے 2 سالوں سے کووڈ کے بعد کے, تو حالات تو یہاں پہ خراب ہی ہیں. تو پھر حالات خراب ہیں تو ایک ہی دفعہ عوام کو بالکل صحیح تصویر دکھائی جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے اور یہ ہم پہ دباؤ ہے, اور یہ ہم اب ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہی دفعہ کڑوا گھونٹ اور قوم ان کے ساتھ ہوگی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد